بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار کا صبح کو جنابت کی حالت میں اٹھنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ سے روایت ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ کو اس حالت میں صبح ہو جایا کرتی تھی کہ آپ اپنی بیویوں سے جنبی ہوتے، پھر غسل فرما لیتے اور روزہ رکھتے تھے۔ یہ بات بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں صبح ہو جائے کہ ایسی صورت میں ایک انسان کا روزہ پورا ہو جائے گا۔ نماز میں اور روزے میں فرق ہے۔ نماز کی حالت میں تو داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کسی نے جنابت کی حالت کے بعد روزہ رکھ لیا، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، وہ اٹھے غسل کرے، فجر کی نماز ادا کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ حالت جنابت ہے، چونکہ ایک انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبادت ہے، اور عبادت اس حالت میں کیسے؟ حضرت عائشہ کی دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو بتا کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ آپ بھی غسل جنابت کیے بغیر روزہ رکھ لیتے تھے، بعد میں غسل کر کے نماز ادا کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ۔ اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے اور اس نے غسل کرنا ہے، یا جنابت کی حالت میں ہے اس نے غسل کرنا، اب اس کے پاس سحری کا اتنا وقت ہے، اسے اپنی فیملی کو سحری بھی کروانی ہے اور فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، کیا وہ اس حالت میں پہلے غسل کرے گی یا سحری بنائے گی؟ وقت اتنا ہی ہے، ایک کام ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے پہلے غسل کرنے کے لیے نہیں جائے گی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ اگر وقت ہو تو پھر تو سوال کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اب وہ پہلے سحری بنا لے، کیونکہ ایسی حالت میں اب یہ مجبوری کی حالت ہے، اگر اس نے کچھ پکا لیا تو اس کا پکایا ہوا ناپاک تھوڑی ہو جائے گا، تو سب لوگوں کو سحری کھلا دے اور اس کے بعد غسل کرے اور نماز ادا کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا جبکہ آپ دروازے پر کھڑے تھے، اے اللہ کے رسول، میں بحالت جنابت صبح کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں بھی بعض اوقات صبح کو جنابت کی حالت میں اٹھتا ہوں اور روزے کا ارادہ ہوتا ہے تو غسل کر لیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہماری مانند نہیں ہیں، یعنی آپ کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کی اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف فرما دی، اس پر آپ غضبناک ہو گئے اور فرمایا، قسم ہے اللہ کی، میں یقیناً تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اتباع کے لائق اعمال سے بہت آگاہ ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2389 نمبر پر۔ روزہ دار کا اپنی عورت سے ملنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دے لیا کرتے تھے اور مباشرت یعنی گلے لگا لیا کرتے۔ آپ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ روزہ دار کے لیے عورت کی شرمگاہ حرام ہے۔ یہاں مباشرت سے مراد معانقہ کرنا ہے، یعنی گلے لگانا اور جسم سے جسم ملانا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹ بھی جاتے تھے، لیکن اپنے جذبات پر خوب کنٹرول کرنے والے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2382 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزہ دار شخص بیوی کے ساتھ لیٹے یا نہ؟ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی آپ سے یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ دراصل آپ نے جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع فرمایا وہ جوان تھا۔ تو اس طرح سے کہ کوئی اپنی خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ نے اسی کے مطابق اجازت بھی دی اور روکی بھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2387 نمبر پر۔ جب کوئی شخص رمضان میں جمع کر لے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، پھر اس کو صدقہ ملے تو اسے چاہیے کہ اسی صدقے سے کفارہ دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا۔
ہم اسی حال میں تھے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا ایک ٹوکرا لایا. آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی حاضر ہوں. آپ نے فرمایا اس ٹوکرے کو لے لے اور خیرات کر دے. اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ تو اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے. یہ سن کر رسول اللہ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے. پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے. تو رسول اللہ کتنی زیادہ سہولت پیدا کرنے والے تھے کہ ایک شخص ہے کہ جو غلطی کر بیٹھا. اب آپ دیکھیے کہ کھلا ماحول ہے, اوپننیس ہے, کہ واقعی کہتا ہے میں نے غلطی کی ہے, اب میں کیا کروں کہ مجھے غلطی کا کفارہ تو ادا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھنا شروع کیا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو غریب آدمی ہوں. آپ نے کہا اچھا پھر روزے رکھ لو. اس نے کہا یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 60 مسکینوں کی بات اینڈ پہ کی تو جب پتا چلا کہ وہ نہیں کھلا سکتا, پھر آپ کے پاس کھجوریں آئیں تو آپ نے اس سے کہا کہ اچھا یہی لوگوں کو کھلا دو. تو اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ فقیر کون ہے, یعنی سب سے زیادہ مستحق تو میں ہوں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو لے جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو, یعنی اگر غریب ہو تو کوئی حرج نہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے دوسروں کے دکھ کا, ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں دوسروں کو گلٹ سے نکالتے تھے کہ لوگ اپنی غلطی کے اندر تڑپتے نہ رہیں. گلٹ میں مبتلا ہو جانے والا کیسی تکلیف میں ہوتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیے بیسٹ سیلنگ میڈیسن ڈپریشن کی میڈیسن کیوں ہو گئی؟ انسان گلٹ میں ہے, وہ غلطیاں کرتا ہے, پھر اپنی غلطی کے احساس سے باہر نہیں آ پاتا. اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہ دنیا میں کیوں یوز ہونے لگی؟ اسی وجہ سے کہ انسان گلٹی کانشیس ہے اور گلٹ سے نکلنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ عیسائی ہو, چرچ جائے, تو ان کے مذہب کے مطابق یہ ہے کہ آپ اپنے فادر کے سامنے کنفیس کرو. اب بھلا وہ برائی جو چھپ کر کی لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے, یا سامنے بھی کی اب کسی اور کے سامنے بیان کرنا, یہ انسان کی توہین ہے. بہرحال فادر کے سامنے کوئی کنفیس کرنا چاہے تو پھر کر لیتا ہے, باقی لوگ اپنی ذات کی اتنی توہین برداشت نہیں کرتے تو احساس جرم کے ساتھ ہی جان دے دیتے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کبھی جو وہاں کے سیکیٹرسٹ ہیں ان سے آپ ملیں تو آپ کو پتا چلے گا اکثر لوگوں پہ اظہار بھی اس بات کا نہیں کرنا چاہتے, لیکن بہرحال ایک تکلیف دہ صورتحال تو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیماری کا کسی کو علم نہ ہو. جیسے کسی ٹیبل پہ ہاتھ لگ گیا, کسی گلاس کے ساتھ ہاتھ لگا, کسی بھی چیز کے ساتھ ہاتھ ٹچ کیا. اب ایک انسان اگر سمجھے کہ میں ناپاک ہو گیا, اب اس کو ناپاکی کے احساس سے کون نکالے؟ نکل ہی نہیں پاتے. کتنے لوگ ہیں جو نہاتے ہی رہتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ایک دفعہ وضو کیا پھر کیا پھر کیا پھر اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو پاک نہیں محسوس کرتے. اس وجہ سے وہ جو سامری کو سزا دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تو سدا ہی کہتا رہے گا لا مساس لا مساس, مجھے نہ چھونا نہ چھونا. تو اس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ ایسی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے کہ مجھے نہ چھونا. اس کیفیت سے نکالنے والی چیز کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا طریقہ. کفارے, گناہوں کے کفارے جو ہیں, اگر انسان کو پتا چلے یا کوئی غلطی ہو گئی اب کیا کریں, کوئی صورت ہے اس سے نکلنے کی؟ جیسے حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک خاتون آئی, کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا, میرا بچہ پیدا ہوا, میں نے اس کو بھی قتل کر دیا, اب میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں, کوئی گنجائش نہیں. وہ عورت روتے دھوتے چلی گئی کہ ہائے یہ حسن آگ ہی کے لیے پیدا ہوا تھا. پھر حضرت ابو ہریرہ کو بھی فیل ہوا کہ اتنی تکلیف محسوس کی. صبح فجر کی اذان کے بعد نماز کے لیے گئے تو رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول, ایک عورت میرے پاس آئی تھی اور میں نے اسے یہ کہا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے بہت برا, ابو ہریرہ تم نے بہت برا. حضرت ابو ہریرہ کو اب تکلیف لاحق ہو گئی کہ اب کیا کروں. اس عورت کی تلاش شروع کی. اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد وہ عورت پھر مل گئی, اس کے ساتھ اس کی لونڈی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ کا پیغام دیا کہ توبہ کر کے انسان اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے, اس کے لیے گنجائش رب تعالیٰ نے رکھی ہے.
وہ عورت اتنی خوش ہوئی، اسی وقت سجدہ شکر میں گر گئی، جو لونڈی اس کے ساتھ تھی خوشی میں آزاد کر دی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ گلٹ جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے نکالتے تھے۔ آج جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، ممکن ہے کسی کو برا لگے، سب کے سب لوگوں کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں، گناہ گاری کے احساس میں۔ اور شاید آپ نے اردو کی آخری کتاب پڑھی ہو، وہ آخری تو نہیں ہے، نام ہے اس کا اردو کی آخری کتاب ابن انشا کی، اس میں یعنی بہت ہی دلچسپ انداز ہے ابن انشا کا بھی۔ تو انہوں نے ایک کارٹون بنایا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے، کارٹون میں ایک شخص ہے جو لاٹھی لے کے کھڑا ہوا ہے اور دوسرے ارد گرد کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ ہر ایک کو لاٹھی لگاتا اور کہتا ہے چل تو بھی دائرہ اسلام سے خارج، چل تو بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور یوں یعنی ہر ایک کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا۔ ہمارے ہاں گنجائشیں نہیں دی جاتی اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو یہ نہیں ہے، اس طرح سے تم اللہ کے راستے کی طرف آ سکتے، اپنی غلطی سے نکل سکتے ہو۔ اور اقبال نے تو کہا تھا کرسچنز کے لیے، کرسچینٹی پر بڑی گہری تنقید کی ہے اقبال نے، انہی میں سے ایک یہ ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، کہ یہ جو پیرانے کلیسا ہے نا، یہ جو فادرز ہیں، یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں بیٹھ گئے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کہ یہ جو پیرانے کلیسا ہے نا، چرچ کے جو بڑے ہیں، ان کو راستے سے ہٹاؤ، بندے اور رب کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بندوں کو رب سے ملائے، راستے دکھائے۔ اس طرح سے آپ اپنے گلٹ سے نکل سکتے ہو، اس طرح سے آپ اپنی غلطی کے احساس سے باہر آ سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں استغفار قبول ہوتی ہے، اور یقیناً ہر افطار کے وقت پہ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم کی قید سے آزاد کرتے ہیں، اور آخری عشرے میں خاص طور پہ۔ اور پھر اب دیکھیے کہ یہ ایک عشرہ رحمت کا، ایک مغفرت کا ہے، اور ایک جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ اس وجہ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہر رات میں وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا اور آ کے کہتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ وہ معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اس وجہ سے وہی فطری طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو۔